الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے ساتھ لے کر جانے والے بنیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیے ہیں، پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں کو جو پاک ہے یعنی حلال ہے۔ جو چیز پاک اور حلال ہے اللہ ہمیں وہ چیز کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ، کیا کھاؤ؟ جو کچھ پاکیزہ چیز ہے، حلال ہے، جو حرام نہیں ہے وہ کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی نبی اور انبیاء کرام بھیجے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سارے نبی حلال طریقے سے رزق حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو کھیتی باڑی کا کام کرنے لگے، باغیچے میں پگانے کا کام کرنے لگے، اور حضرت داؤد علیہ السلام رزق حاصل کرنے کے لیے زرہ بنایا کرتے تھے، یعنی چمڑے کا جو بدن پہ پہنا جاتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو اس سے بچاؤ کیا جاتا ہے اس زرہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رزق حاصل کرنے کے لیے زرہ بنایا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نجاری کا کام کیا کرتے تھے، یعنی برتن وغیرہ مٹی سے بنانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے تاکہ رزق حلال حاصل ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی ٹیلرنگ کا کام کیا کرتے تھے تاکہ رزق حلال حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بکریاں چراتے تھے
جب آپ کے پاس بکریاں نہیں تھی تو آپ مکہ کے لوگوں یعنی قریش سے بکریاں لیتے تھے، انہیں چرانے جاتے تھے جنگلوں میں، اور اس کے ذریعے سے ان سے مزدوری لیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ تمام انبیاء کرام بکریاں چرائے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، تو یہ ہیں نبی جو حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کام کیا کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں بھی رزق حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مزدور انسان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل کا جو ہاتھ ہے وہ سخت نظر آیا، گھٹ نظر آیا۔ حالانکہ ہتھیلی جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جب نبی ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سخت تھے، مضبوط تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تمہاری اس ہتھیلی میں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی، میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی وجہ سے باغیچے میں، کھیت میں بیلچا چلاتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، اس وجہ سے ہمارے جو ہاتھ ہے وہ سخت ہو گئے ہیں نرم کی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ہاتھ کو لیتے ہیں اور اسے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ، اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں سے محبت کرتے ہیں، ان ہاتھوں کو پسند کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ تو گویا محنت سے کمانے والے انسانوں کے ہاتھوں کو، چاہے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے اسی طرح سے ہم باغیچے میں کام کر رہے ہیں، چاہے کسی اور طرح کے محنت کے کام کر رہے ہیں، چاہے دکانوں میں بیٹھ کر حلال طریقے سے اپنا رزق کما رہے ہیں، گویا ان تمام طریقوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، روزی کو یعنی رزق کو دور مت سمجھو۔ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک کہ اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہو، وہ رزق اگر مل جاتا ہے تو پھر اس کی موت آ جاتی ہے، اور اگر رزق دنیا میں باقی رہتا ہے تو اس کو موت نہیں آتی ہے۔ اور یاد رکھو، پاکیزہ روزی حاصل کرو، پاکیزہ طریقے سے رزق حاصل کرو، حلال رزق حاصل کرو۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس طرح سے انسان کو موت کا فرشتہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کو اس کا رزق تلاش کرتا ہے، اس کا روزی تلاش کرتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر ہماری تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا رزق ہمیں مل کر رہے گا، کبھی زندگی میں مشکلات آ جائے گی، کبھی رزق میں تھوڑا بہت کمی آ جائے گی، کبھی آپ کی زندگی میں تکلیفیں آ جائے گی، لیکن حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ جیسے سورج نکلتا ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے، روشنی لا کر ڈوب جاتا ہے، اور رات آتی ہے اور پھر وہ اندھیرا کر کے ڈوب جاتا ہے، پھر سورج نکل جاتا ہے، اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی کبھی مشکلات آئے گی، کبھی تکلیفیں آئے گی، لیکن ہماری زندگی اور آپ کی زندگی میں جو رزق لکھا ہوا ہے، جو مقدر اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ رزق پورا ہو جاتا ہے تو پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ آج نہ جانے رزق کی تلاش میں ہم حرام کمائی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام طریقے سے رزق کو حاصل کرتے ہیں، اور حلال طریقے سے بھی رزق کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہیں کہیں دودھ بیچتے ہیں،
گائے کے دودھ کے نام سے جو پلاسٹک کا دودھ ہوتا ہے جو دکانوں میں ملتے ہیں اسے ملاوٹ کر کے اور دودھ بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ گائے کا دودھ ہے۔ دکانوں میں چکن بیچا جاتا ہے، کسی دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے سنا بھی ہے کہ لوگ چکن کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ وزن دار ہو جائے اور ہم اس چکن کو زیادہ دام میں بیچ سکیں، وہ چکن زیادہ وزن ہو جائے، ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، ہم جو حرام طریقے سے رزق حاصل کرتے ہیں وہ رزق جو ہے کبھی نہ کبھی وہ رزق ہم بیمار ہو جائے ہمارا پیسہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا۔ جو رزق ہماری مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی ہم یوز کر سکتے ہیں، وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو حرام طریقے سے ہم رزق حاصل کر لیتے ہیں وہ رزق ہمارے پاس ٹکے گا نہیں، وہ رزق ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا، وہ رزق اسی طرح سے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور فائدہ بھی کیا ہوا جب ہم حرام طریقے سے رزق حاصل کر رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ بھی نہیں حاصل کر رہے ہیں، اسے یوز بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسا رزق ایسی روزی تلاش کرنے سے کیا فائدہ جس سے ہم دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، آپ اپنی جوانی کس طرح سے گزارے ہیں، آپ نے جو مال و دولت کمایا تھا اسے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے۔ اور یہ بھی سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس پہ کتنا عمل کیا ہے، اس پہ کتنا عمل کیا ہے، یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن میدان حشر میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو کچھ تمہیں پاکیزہ رزق دیا گیا ہے وہی کھاؤ، اس کے علاوہ حرام چیزیں مت کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ کر اپنی دکان کو بند کر کے جانے لگے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں 4 امام مانے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں۔ ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑوں کا بزنس کیا کرتے تھے، کپڑوں کا تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں اور پھر واپس آنے لگے۔ کوئی آدمی راستے میں ملتا ہے اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے اپنی دکانیں کیوں بند کر دی؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے دکان اس لیے بند کی ہے کہ آسمان پہ بادل آ گئے ہیں، بارش ہونے کی وجہ سے دن جو ہے وہ اندھیرا رات کی طرح لگ رہا ہے، اور اگر ہمارے دکان میں کپڑا خریدنے والا آ جائے، کسٹمر آ جائے، وہ کپڑے کو دیکھے گا، اندھیرے میں اس کی کوالٹی کو معلوم نہیں کر سکے گا کہ یہ زیادہ قیمت کا کپڑا ہے یا کم قیمت کا کپڑا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کرنٹ آ گیا ہے، ہم بلب جلاتے ہیں، دکانوں میں اجالا ہو جاتا ہے، اس وقت لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، چمنی جلایا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ روشنی نہیں ملتی تھی، تو وہ دن کا وقت تھا، آسمان پہ بادل اور بارش آنے کا وقت ہے، دن بھی اندھیرے کی طرح لگ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان بند کر کے جا رہے ہیں اور اس پوچھنے والے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا لگ رہا کہ اندھیرا نظر آ رہا ہے، اگر کوئی انسان ہمارے دکان میں آ جائے گا، کپڑا خریدنے لگے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کپڑا، یہ میٹر جو ہے، یہ کپڑا کتنی میٹر کا ہوگا، کتنی قیمت کا ہوگا، کتنا زیادہ دام ہوگا۔ گویا اگر ایسا ہو کہ وہ کم قیمت کا کپڑا زیادہ پیسہ دے کر لے کے چلے
چلے جائے تو پھر اسے نقصان ہو جائے گا، کپڑا خریدنے والے کو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنا دکان بند کر دیا ہے تاکہ ہمارے کپڑے خریدنے والے کو، ہمارے کسٹمر کو ہم سے دھوکہ نہ ملے، ہم سے دھوکہ نہ ملے۔ اس طرح کے لوگ تھے جو دھوکہ دینے سے بچا کرتے تھے، اور وہاں دھوکہ دینے کا وقت بھی نہیں، کیونکہ بادل کی وجہ سے اندھیرا ہے اور کپڑے کی کوالٹی معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ آج ذرا سوچے کہ اگر آپ دکانوں میں جاتے ہیں تو کس طرح کا ماحول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں حلال رزق حاصل کرنا چاہیے، حلال رزق کی تلاش میں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے، اور اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ گویا جہاں نبی کھڑے ہو، جہاں صدیقین جو ہمیشہ سچ بولنے والا انسان، اگر آپ تجارت میں سچ بولتے ہیں، بزنس اچھی طرح سے حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، رزق حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبی کے ساتھ رکھے گا، آپ کو صدیقین کے ساتھ رکھے گا، اور آپ کو وہ شہداء جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اللہ کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے آپ کو رکھا جائے گا، آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتی ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو نبی ہے اور صدیقین ہے اور شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، یہ لوگ جو ہیں اچھے دوست ہیں، اچھے دوست ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہر معاملے میں ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، رزق حلال تلاش کر لینی چاہیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، دوسرے کو بھی دھوکہ نہ ملے، دوسرے کو بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھتے اور فوراً مسجد نبوی سے نکل جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب فجر کی نماز پڑھتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے، صحابہ کرام کے سامنے باتیں کرتے دین کی۔ تو لیکن وہ ابو دجانہ جو صحابی ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھتے اور اپنے گھر کی طرف جلدی چلے جاتے۔ کسی نے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، نہ جانے ابو دجانہ کس حال میں ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ ابو دجانہ کیا بات ہے، تم فجر کی نماز کے بعد مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، میرا جو جہاں پہ گھر ہے وہاں ایک پڑوسی کا گھر ہے، ایک ہمسائے کا گھر ہے، اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک جھاڑ ہے، ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی کچھ ڈالی، کچھ شاخیں ہمارے گھر کے آنگن میں لٹکتے ہیں اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ جب رات کا وقت آتا ہے وہ پکے پکے پھل ہمارے گھر کے آنگن میں گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی، میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی جاتا ہوں اور وہ پھل کو اٹھا کر اور اس پڑوسی جس کا وہ درخت ہے، جس کا جو جھاڑ ہے، اس پڑوسی کے گھر کے آنگن میں اپنے گھر کے آنگن کا میں جو گرا ہوا پھل ہوتا ہے پکا ہوا، اسے اٹھا کے ڈال دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ صبح صبح اٹھے اور اس پھل کو بلا اجازت کھانے کی وجہ سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی میں یہ کام کرتا ہوں کہ ان کا پھل اٹھا کر جلدی سے جا کر ان کے آنگن میں، ان کے گھر کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ اس پھل کو نہ کھائے، میرا بچہ اس پھل کو نہ کھائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ تھے صحابہ کرام کہ کیسی زندگی تھی ان کی، کس طرح سے اپنے بچے کو حرام رزق سے، ناجائز رزق سے بچایا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے کے منہ میں جو لقمہ جائے وہ حرام نہیں جائے بلکہ حلال جائے،
اور اللہ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ لیکن پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کا حمد بیان کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر حلال رزق تلاش کرنی چاہیے، حلال رزق کھانا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم حلال رزق تلاش کریں، اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور یہی کامیابی کا دروازہ ہے کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک دیہاتی صحابی، ایک دیہات کے رہنے والے، ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی جن کا نام ظاہر بن حرام ہے، وہ جب بھی مدینہ میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے گھی اور پنیر لایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ صحابی مدینہ سے جاتے تو نبی بھی اس کو کچھ ہدیہ یعنی کچھ کھجور یا مدینے کے کچھ تحفے دے دیا کرتے تھے۔ یہ ظاہر بن حرام بڑی نیک صحابی تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ظاہر جو ہے یہ میرا دیہاتی دوست ہے اور میں اس کا شہری دوست ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر جو ہے ایک غریب اور مسکین صحابی ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ایک دن وہ صحابی مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں تو گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، چنانچہ اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے کچھ گھی اور پنیر لائے ہوئے تھے، سوچے کہ چلو مدینہ کے بازار میں جا کر بیچ دیتا ہوں اور جب نبی آئے تو ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مدینے کے بازار میں گئے اور اپنا جو تجارت کا سامان تھا اسے بیچنے لگے، بزنس کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو معلوم ہوا کہ ظاہر آئے ہوئے تھے اور آپ سے ملاقات کی تمنا تھی، لیکن آپ نہیں تھے، وہ واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کے لیے نکل گئے، تلاش کرنے لگے، جا کے دیکھے تو بازار میں ملے۔ وہ صحابی پسینہ میں سرابور ہے اور بزنس کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس جاتے ہیں اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے بند کر دیتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کون ہے مجھے چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھوڑتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ایک تجارت کرنے والے کے پاس، ایک بزنس کرنے والے کے پاس، دیہاتی ہیں، غریب ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جو ہے یہ میرا دیہاتی دوست ہے اور میں اس کا شہری دوست ہوں، اور جیسے ایک دوست کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور صحیح مذاق شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے اس کا آنکھ کو بند کرتے ہیں پیچھے سے اور پھر اس کی محبت میں ساتھ دیتے ہیں اور پھر اس سے گھی اور پنیر لیتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے، بزنس کرنی چاہیے اور وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ ہو جائے تو پھر ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تجارت کے لیے کہا کرتے تھے، بزنس کے لیے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کی چیز دے دیجیے، مجھے کچھ کھانے کی چیز دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، کچھ ہے تمہارے گھر میں؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی بس صرف ایک کمبل ہے،
اس ایک کمبل کو میں آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اور ہمارے گھر میں ایک پیالہ ہے جو ہمیں کھانے کے لیے یا پانی کے لیے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کمبل کو لے کے آؤ، اس اوڑھنے والے بستر کو لے کے آؤ، اور اسی طرح سے اس پیالہ کو بھی لے کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں، غریب ہو یا امیر ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، اگر کوئی چیز مانگ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے نہیں، بلکہ انہیں تجارت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، بزنس کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، بزنس کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ لے کر آؤ۔ وہ صحابی کمبل بھی لے کر آ گئے اور وہ صحابی پیالہ بھی لے کر آ گئے، نبی کے سامنے رکھ دیے۔ جو صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کوئی ہے جو اس کمبل کو خرید سکے، کوئی ہے جو اس پیالہ کو خرید سکے۔ چنانچہ 2 درہم میں وہ کمبل بھی وہ درہم بھی دوسرے صحابی لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ 2 درہم میں یہ بازار جاؤ، 1 درہم کا کھانے پینے کی چیزیں لا کر اپنے گھر میں رکھو، اور 1 درہم کے لیے وہ جو کلہاڑی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم باغیچوں میں کام کرتے ہیں، اس کا وہ لوہے کا سامان لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی لے کر آتے ہیں، 1 درہم کا کھانے پینے کا چیز اپنے گھر پہنچا دیتے ہیں، اور وہ لوہے کا جو کلہاڑی ہوتا ہے لوہے کا، اسے لے کے آتے نبی کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکڑی کا ہوتا ہے وہ لکڑی کا بیٹ اس میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کلہاڑا لو، یہ کلہاڑی لو، اور جنگل میں جاؤ لکڑی کاٹو، اسے بیچو۔ اور میں یہ کہتا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میں 15 دن تمہیں مدینہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ صحابی کلہاڑا لیتے ہیں، جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں۔ پھر نبی کے پاس جب آتے ہیں تو 2 درہم میں جو سامان بیچے تھے 10 درہم لے کر آئے ہوئے ہیں، اور نبی کو کہتے اللہ کے نبی 10 درہم کما چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابی جب تم سوال کرتے ہو، کسی کے سامنے روپے پیسہ مانگتے ہو، بھیک مانگتے ہو، مسجد کے دروازے پہ، راستے پہ، کسی کے سامنے، تو اس کا نقصان یہی ہوگا کہ کل قیامت کے دن تمہارے چہرے میں داغ بنے ہوں گے، تمہارے چہرے میں دھبے ہوں گے، اور لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ بھکاری آدمی تھا جو پیسہ مانگتا تھا، جو پیسہ مانگتا تھا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایک صحابی کہنے لگے، صرف ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کون سی دعا کروں؟ کہا اللہ کے نبی بس ایک دعا کر دے کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری ہر دعا قبول ہو جائے، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آج ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں اور جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہو جائے۔ وہ صحابی بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کیا دعا کروں؟ کہا اللہ کے نبی جب میں ہاتھ اٹھاؤں دعا کے لیے تو میری دعا قبول ہو جائے، ہر دعا قبول ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے تو اپنے رزق کو پاکیزہ بناؤ، اپنے رزق کو پاکیزہ بناؤ۔ جو رزق ہم حاصل کرتے ہیں محنت اور مزدوری سے حاصل کرتے ہیں، حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اگر ہمارا رزق حلال ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سعد اگر تمہارا رزق پاکیزہ اور حلال ہو جائے تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی جب تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی پاکیزہ رزق اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔